اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ڈرامہ ہے میرے پاس تم ہو، جس کی بڑی ہائپ آج کل چلی ہوئی ہے، جس کی لاسٹ 2 ایپیسوڈز جو ہیں وہ انہوں نے آن ایئر نہیں کی، بلکہ وہ سنیما میں ٹکٹس بکے ہیں اس کے. اچھا. اور پتہ نہیں 1 کروڑ سم تھنگ کے جو ہیں ٹکٹس اس کے، یا شاید سم ویئر اراؤنڈ 1.5 کروڑ کے اراؤنڈ اس کے جو ہے وہ ٹکٹس بکے ہیں صرف لاسٹ 2 ایپیسوڈس کے. یونیورسٹی میں ہراس کیا اور مہینوں تک ہراس کرتا رہا اور بلیک میل کرتا رہا، لیکن جب اپنے والد صاحب کے پاس گئیں اور کچھ کہنا چاہا تو والد صاحب نے ان کو جھڑک کے کہہ دیا کہ تم انسان بن جاؤ اور تم کیا کر رہی ہو، اور یہ ایسے کر کے بھیج دیا. اس کے علاوہ اگر آپ یوٹیوب کے ٹرینڈنگ ٹیب میں جائیں، ٹھیک ہے، وہ والا نہیں جو آپ کی اپنی ٹائم لائن ہے، جو ٹرینڈنگ ٹیب ہے اس میں جائیں تو اگر آپ ڈراماز کے نام ہی پڑھ لیں صرف، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عشق پیار محبت سے نیچے کوئی چیز وہاں پہ ہے ہی نہیں. Sometimes exposing an evil is evil itself. Oh yes. ہم لوگوں کو آئیڈیاز دے رہے ہیں اور ان ڈراموں کو دیکھ دیکھ کے پیپل ایکچولی امپلیمنٹ دیٹ ان دیئر لائف. ساس بہو کو تانے دے رہی ہے، وہی ڈائلاگ بول رہی ہے جو ڈرامے میں بولے جا رہے ہیں، اور بہو ساس کو تنگ کر رہی ہے. اور آپ یقین جانیں میرے پاس ریسنٹلی کچھ کیس کاؤنسلنگ کیسز آئے ہیں جس میں ایگزیکٹلی یہی معاملہ تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ brothers and sisters. This is your brother Ali Ehtesham and brother طه جلیل with once again another episode of Loud and Clear. لوگ جو ہے کافی کامنٹس کر رہے تھے اور بار بار کامنٹس کر رہے تھے، تو لوگوں کی پرزور اور بلکہ ہم نے تو اس شو کا نام آرگینک شو رکھ لیا تھا جس میں ہم ایسے بیٹھا کریں گے. بالکل لیکن لیٹس کم بیک ٹو دی شو نیم انشاءاللہ. بالکل صحیح ہے، کیونکہ لوگوں کا پرزور خواہش تھی اور بار بار ویڈیو کوئی بھی ہو اس کے نیچے کامنٹس میں یہی آ رہا تھا کہ وہ لاؤڈ اینڈ کلیئر کی سیکنڈ ایپیسوڈ جو ہے وہ کب آئے گی. سو الحمدللہ وی آر بیک اگین ود اے ویری سینسٹیو اینڈ امپورٹنٹ ٹاپک جو کہ ریسنٹلی ہوا ہے، جس میں ایک 8 سال کی بچی کا ریپ کیا گیا ہے. جن آڈینس کو نہیں پتا، علی بھائی آپ ان کو ذرا ڈیٹیلز بتاتے ہیں اس میں ہوا کیا. بس یہ نیوز جو ہے وہ یہی ہے کہ سبحان اللہ، یہ ویسے نیوز کوئی نئی تو نہیں ہے، آئے دن ایسے واقعات جو ہے وہ ہوتے جا رہے ہیں ہماری کنٹری میں، اور بہت سارے کیسز ہیں جو رپورٹ ہوتے ہیں اور بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو رپورٹ بالکل بھی نہیں ہوتے. تو اسی کڑی کی ایک یہ انسیڈنٹ ہے، بہت سینسٹیو، بہت سیڈننگ ایک یہ واقعہ ہے جی، جس میں نوشہرہ کی ایک بچی جو کہ اپنے گھر سے پڑھنے جاتی ہے، صرف 9 سال کی بچی جس کا نام نور ہے، وہ اپنے گھر سے پڑھنے کے لیے جاتی ہے اور اس کو یہ کچھ درندہ صفت لوگ اٹھا لے جاتے ہیں اور اسے زیادتی کے بعد جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے، اور گھر والے پریشان ہوتے ہیں اور اس کی رپورٹ درج کرائی جاتی ہے، اور الحمدللہ پولیس والے جو ہیں وہ مجرموں کو گرفتار کر لیتے ہیں. کیونکہ عموماً اس طرح کے کیسز میں جو مجرم ہوتے ہیں وہ یا تو آپ کے بہت کلوز ریلیٹیوز ہوتے ہیں یا آس پاس کے لوگ ہی ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو الحمدللہ وہ شاید لوگوں نے پہلے پکڑا ان لوگوں کو اور پھر پولیس کے حوالے کیا. تو الحمدللہ اچھی بات اس میں یہ ہے کہ جو اس کے مجرم ہیں وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں، اور بہت امید ہے انشاءاللہ کہ ان کو سزا بھی دی جائے گی. اور علی بھی جو سرپرائزنگ بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اس طرح کے کیسز بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہم آئے دن نئے کیسز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نئے لوگ اس طرح کے پیدا ہو رہے ہیں. کچھ کیسز آتے ہیں، رپورٹ ہوتے ہیں، فائل ہوتے ہیں، پولیس کے پاس آتے ہیں، پولیس کو پتہ چلتا ہے. اکثر ماں باپ تو خاموش ہو جاتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا ہمارا نام بدنام ہو جائے گا، بس خاموشی سے دفنا دو، مل گئی ہے، بس قریبی لوگوں کو بتاؤ. وہ میرے خیال سے زیادہ ایسے کیسز میں ہوتا ہے جس میں ڈیتھس یا مرڈر نہیں ہوتا. بالکل. جن میں مرڈر ہوتا ہے میرے خیال سے اس میں تو پیرنٹس کے ساتھ ساتھ میں تو کہتا ہوں پوری عوام ہی جو ہے وہ پوری غمزدہ ہوتی ہے اس چیز میں. بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کو یا جو جتنے بھی لوگ اس میں انوالوڈ ہیں ان کو نا پولیس کو بہت ویجیلنٹ ہونا چاہیے ایسے لوگوں کے معاملے، اسپیشلی جو کہ کسی بچی کے ساتھ جا رہے ہوں یا کوئی ایسی بچی اٹھا کے جا رہے ہوں جو کہ رو رہی ہو، اس کو پکڑ کے لازمی کرنا چاہیے. بیکاز میں بھی کبھی ڈرائیونگ کرتے ہوئے بلکہ میں آپ کو انسیڈنٹ بتاتا ہوں جس میں آئی واز ڈرائیونگ ان اسلام آباد، تو میں نے دیکھا کہ ایک گاڑی بہت آگے نا موو کر رہی ہے، بہت نا ٹرنز لے رہی ہے. تو اٹ واز این آکورڈ مومنٹ کہ میں کہ اس کو کیا ہو رہا ہے نا. تو وین آئی کراس دا کار، تو اس میں ایک ڈرائیور نے ایک چھوٹی بچی کو اپنے لیپ پہ بٹھایا ہوا تھا، اور اپیرنٹلی وہ اس کو ڈرائیونگ سکھانے کے بہانے اس کو سکھا رہا تھا. تو ہوا کیا کہ مجھے جیسے ہی کلک ہوا کہ ہو سکتا ہے یہ ہو، میں نے سگنل کراس کیا اور وہ سگنل پہ رک گیا. آئی کوڈنٹ اسٹاپ دا گائے، لیکن آئی واز ریگریٹنگ دیٹ ڈے کہ کاش مجھے ٹائم مل جاتا اور مجھے اسے روک کے اس کے مالک کا نمبر لے کے اسے پوچھنا چاہیے تھا کہ یہ کیا آپ نے الاؤ کیا ہوا ہے اپنی اس چھوٹی بیٹی کو ڈرائیور کی لیپ پہ مطلب بیٹھانے کا، اور یہ ایسا کر رہا تھا. تو آئی تھنک ہم لوگوں کو جو عوام الناس ہے ان کو ویجیلنٹ ہونا چاہیے ان کیسز کے معاملے میں بھی، اسپیشلی کہ جب بھی آپ کوئی ایسا چیز دیکھیں کہ جس میں آپ کو جس میں سسپیشن ہو، لازمی اس بندے کو روک کے پیرنٹس کو یا پولیس کو کال کریں اور اس کی تفتیش لازمی کروائی جائے میرے خیال میں. دیکھیں ہمارے دین میں بھی جو پنشمنٹس کا سلسلہ ہے وہ اسی لیے ہے تاکہ معاشرے میں کرائمز جو ہیں وہ
کم ہو سکیں. ایگزیکٹلی. کیونکہ جب تک پنشمنٹس نہیں دی جائیں گی تو لوگ کبھی بھی کرائمز سے باز نہیں آئیں گے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اتنے سخت جرم کرنے والوں کو پبلک میں کوئی ایسی سزا دینی چاہیے جس سے کہ لوگ ڈر جائیں واقعتاً. بالکل. اور کوئی شخص ایسا کام کرنے سے پہلے 1000 بار سوچے اور وہ اس کام سے دور ہو. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو نا, ویسے تو جو شخص کسی سے شادی شدہ اگر ہے اور کسی سے یہ برا فیل کرتا ہے اور اسپیشلی زبردستی کرتا ہے تو اس کی تو سزا اسلام میں رجم ہے کہ اس کو گاڑ کے اس کو پتھر مار کے مار دیا جائے. اور اسپیشلی یہ تو قاتل بھی ہیں. مطلب ایک تو یہ برا عمل کیا, ریپ کیا اور پھر قتل بھی کرتے بیچاری چھوٹی سی بچی کا. تو مطلب ان لوگوں کو تو اسپیشلی ایک عبرت کا نشانہ بنانا چاہیے ہماری گورنمنٹ کو, تاکہ کوئی بھی آئندہ سوچے بھی نہ کبھی زندگی میں. اور پبلکلی کیوں کرنا چاہیے؟ تاکہ لوگ دیکھیں کہ اگر میرے ذہن میں اس طرح خیال بھی آیا تو کم از کم وہ ڈر جائے. ایک بندہ ایسا کیا جائے گا نا تو 1000 لوگ اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے. میں سمجھتا ہوں, مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اکثر اس چیز کے بارے میں تو سوچتا ہوں کہ پیرنٹس کے لیے کتنے بڑے ٹیسٹ کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مطلب پیرنٹس کو اولاد دیتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی ایفیلیشنز اس اولاد سے ڈیولپ ہوتی ہیں, آپ کی میموریز ڈیولپ ہوتی ہیں اور آپ کتنا محبت کرتے ہیں. پھر آپ اسے ایک ایک دن ایک ایک رات جو ہے وہ پالتے ہیں, اس کا خیال رکھتے ہیں. وہ مہینے گزرتے ہیں, پھر سال گزرتے ہیں, آپ کا بچہ بڑا ہوتا ہے, پھر وہ اسکول جاتا ہے اور آپ کی ایک یادوں کی پوری ایک سمجھ لیں کہ کیسٹ جو ہے بننے لگ جاتی ہے. اور ایٹ دی ایج آف 9 years مطلب 9 years آف میموری, 9 years آف ریلیشن شپ ود یور چائلڈ, کوئی شخص آتا ہے اور بچے کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور اس کو آپ کی زندگی سے نکال دیتا ہے. سو یور چائلڈ از گون فار ایور. اور صرف نکالتا نہیں ہے بلکہ یہ فیل کر کے نکالتا ہے. مطلب میری بھی چھوٹی بیٹی ہے, آئی کی ناٹ امیجن, میں اپنے سوچنا بھی مجھے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں علی بھائی, دیکھیں ایک شخص نے جس نے یہ ریپ بھی کیا, قتل بھی کیا, صرف ایک نفس کو نہیں قتل کر دیا بلکہ اس کی فیملی جو ہے وہ کس طرح ساری زندگی گزارے گی, اس کا خاندان, اس کی ماں, اس کے اگر بھائی بہن ہیں وہ کس طرح سے گزاریں گے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن بنایا ہوا ہے کہ ہم اگر اسے حکومت قتل بھی کر دے اور پنشمنٹ بھی دے دے, لیکن پھر بھی وہ جسٹیفائی نہیں کرتی کہ اس نے, جیسے ہٹلر نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا, اب آپ نے اس کی جان لے لی, قتل کر دیا اسے ان کیس, تو وہ ایک نفس کے بدلے ایک نفس گیا نا. لیکن جو اتنے لاکھوں لوگوں کو مارا, تو دیٹ از واٹ پرووز دا ڈے آف ججمنٹ ایز ویل, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کا دن اسی لیے لوگوں کو کھڑا کریں گے تاکہ وہ بدلہ دے سکیں, اور ایسے ماں باپ کو انشاءاللہ تعالیٰ خوش کر دیں گے. اور اگر اس شخص نے توبہ نہ کی, اور اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ پھر جب پکڑنے پہ آتا ہے وہ شدید العقاب بھی ہے, تو ایسے لوگوں کو وہ پکڑتا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہر قسم میں گناہ سے بچا کے رکھے. اور مینلی جو آج کا جو ٹاپک ہے, اس پہ جو مین چیز ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں بن سسٹرز آپ سے, وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ اور ایسے کیسز اتنے زیادہ کیوں پروڈیوس ہو رہے ہمارے معاشرے میں. آئے دن ہم خبریں سنیں ریپ کیسز کی, زینب والا کیس ہم نے سنا, یہ والا کہ ہم نے کیس سنا, اور بہت سارے کیسز تو رپورٹ بھی نہیں ہو رہے. تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا لوگ بڑھتے جا رہے ہیں ایسے, اور اس کی جو ریزن ہے وہ آج انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نا ویشیس سائیکل چل چکا ہے آنیسٹلی. مطلب میں یہ دیکھتا ہوں کہ آئے روز اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. واقعات کے بعد کیا ہو رہا ہے, لوگ وہ والے کیسز جو کہ رپورٹ ہوتے ہیں اس کے بعد سوشل میڈیا پہ آپ ایک ہائپ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, لوگ جو ہے اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں, ہیش ٹیگز بنتے ہیں, لوگ اس پہ اسٹیٹسز لکھتے ہیں, ڈی پیز اپنی بدلتے ہیں. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم یہ چیز فیڈ اوے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ چیز ختم ہو جاتی ہے اور لوگ بھول بھال جاتے ہیں. پیپل کم بیک ٹو دیئر نارمل لائفز اینڈ لائف مووز آن. دوسرا گروپ آف پیپل یا پھر کچھ ادارے ہیں یا کچھ قوتیں ہیں جو اس چیز پہ کام کر رہی ہیں کہ ایسے کیسز کو وہ بیسس بنا کے اس چیز کی طرف لوگوں کو لایا جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کیا جائے آن سیکس ایجوکیشن. ٹھیک ہے, جو کہ ایک تناظر میں دیکھا جائے تو بالکل صحیح بات ہے, ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیکس ایجوکیشن بچوں کی جو ہے, بچوں کو یہ سکھانا کہ کون سا ٹچ برا ہے, کون سا ٹچ اچھا ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن اس سے پہلے کہ کچھ ریزنز زیادہ بڑے ہیں جن کو دیکھنا چاہیے اس طرح کے کرائمز کو روکنے کے لیے. بالکل. اور وہ ریزنز میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری بڑھتی ہوئی فحاشی ہے میڈیا میں, جو کہ جس کا ایکسیس ہر بندے کے پاس ہے, چاہے وہ امیر ہو, غریب ہو, سٹیز میں رہنے والا ہو یا پھر رورل ایریاز میں رہنے والا ہو, ہر طرح کا بندہ جو ہے وہ ایکسپوزڈ ہے. جو بھی میڈیا پہ ڈراماز آ رہے ہیں, فلمز آ رہی ہیں,
ٹک ٹاک ہے, فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, انسٹاگرام ہے, یہ جتنی چیزیں ہیں پیپل یوز دیم. بالکل. علی بھائی دیکھیں, میں ایک ایگزامپل دوں آپ کو اس چیز کی. ہم بہت سارے کیسز ایسے دیکھ رہے ہیں نا, لوگ بڑھتے جا رہے ہیں, ریپسٹ بڑھتے جا رہے ہیں, اور کیسز سامنے آ رہے ہیں, اور بہت سارے کیسز نہیں بھی آ رہے ہیں, ہم نے بتا دیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم لوگ اگر دریا کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ بیچارہ ڈوبتا ہوا آ رہا ہے, ہم ڈائیو مارتے ہیں, اس سے بچاتے ہیں, نکال لیتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں ایک اور بندہ ڈوبتا ہوا آ رہا ہے, پھر اسے ڈائیو مارتے ہیں, بچا کے نکال, اور آدھا دن گزر جاتا ہے. اس طرح سے لوگ آتے جا رہے ہیں اور ہم انہیں ایفرٹ کر کے نکالتے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن وی ڈونٹ تھنک اینڈ گو بیک کہ یہ پیچھے کون کیا ہو رہا ہے جو کہ بار بار لوگوں کو نیچے پھینک رہا ہے. اینڈ ونس وی گو بیک ٹو دیٹ پلیس, وہاں پہ ایک شخص ہے جو کہ سائیکو ہے, وہ کوئی پیسنجرز کو جو واکنگ بائے ان کو دھکا دے کے دریا میں گرا رہا ہے. ہمیں اس کی روٹ کاز پہ آئی تھنک جانا چاہیے. بہت اچھی. میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ ریپسٹ اور اس طرح کے برے لوگ پروڈیوس کہاں سے ہو رہے ہیں. میں نے جہاں تک اپنا انالیسس کیا ہے, ہمارا بری فلمز, ہمارا میڈیا اس میں ایک بہت بڑا کردار پلے کر رہا ہے. بالکل صحیح. برے ڈرامے, برے شوز, ولگر ویڈیوز آن ٹک ٹاک اینڈ فیس بک, یہ جو ولگر پرینکس ہیں, ٹھیک ہے, ایسے لوگ, اور اسپیشلی آئی یوز دا ورڈ جو پورن انڈسٹری ہے, ایسے لوگ یہ چیزیں بہت پروڈیوس کر رہی ہیں. آپ کو میں ایک اسٹیٹسٹک بتا دوں, ویسے پوری دنیا کی جو پاپولیشن ہے وہ 7 سے 8 ملین ہے ٹوٹل, لیکن 2019 میں صرف اس انڈسٹری کی ایک ویب سائٹ پہ 32 بلین وزٹس ہوئے. 32 بلین, مور دین 3 times or 4 times of the total population of this world. اللہ اکبر. اتنے لوگ وزٹ کر رہے ہیں اس چیز کو, اور ہمارے پی ٹی اے نے موبائل ڈیٹا پہ اس کو بین نہیں کیا ہوا. انٹرنیٹ پہ بین کیا ہوا جو وائی فائی گھر میں چل رہے ہوتے ہیں, لیکن موبائل ڈیٹا پہ ان ویب سائٹس کو بین نہیں کیا ہوا. اس کی وجہ کیونکہ بہت زیادہ بزنس آ رہا ہے, بہت زیادہ ڈیٹا یوز ان ویب سائٹس پہ ہو رہا ہے, ایٹ دا کاسٹ آف پیپل لائک زینب اینڈ یہ چھوٹی 8 سال کی جو بچی تھی اس کے ساتھ جو ہوا ہے. میں آج نا کیونکہ ہم نے آج سیشن ریکارڈ کرنا تھا, تو آئی واز جسٹ گوئنگ تھرو دا چینلس. میں نے کہا سر دیکھتا ہوں ٹی وی پہ ہو کیا رہا ہے. بلیو یو می علی بھائی, ہر چینل پہ میں رینڈملی اوپن کیا, میں نے چینل سرفنگ کی, ہر چینل پہ ایک ریویلنگ ڈریس پہن کے مجھے عورت نظر آئی. آئی سوئچ دا چینل, ایک اور عورت جس نے ریویلنگ ڈریس پہنا ہوا ہے, دوبارہ سوئچ کیا, ایک اور ایسی اور جس نے ریویلنگ ڈریس پہنا ہوا ہے. اب کوئی ایسے شخص جو کہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ سارا دن اسے دیکھ رہے ہیں, دے آر بینگ فیڈ بائی دس اسٹف. آئی تھنک دس از اے آئس بال افیکٹ. جب آئس بال ہے نا, آپ ایک کنکر گرا ہے نا پہاڑی کی چوٹی پہ, وہ گرتے 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 اٹ بیکمز ہیوج ہیوج ہیوج, اور بڑا ہوتا جاتا ہے, اور ایک بڑا آئس بال بن جاتا ہے, ٹھیک ہے, ایولانچ بن جاتا ہے وہ. آئی تھنک یہ جو لوگ ہیں نا, یہ میڈیا پہ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, ایسی بری ویب سائٹس پہ چیز دیکھ رہے ہیں. آپ ولاگنگ میں, میں آج آئی ول ناٹ کوٹ دا نیم, میں آج جم میں جب میں واک کر رہا تھا ٹریڈ مل پہ, تو میں نے ایک ولاگ کھولا نا, وہ بڑا فیمس ولاگر ہے پاکستان کا, بہت فیمس ولاگر ہے. اس نے ایک ولاگ بنایا ہوا تھا, اور اس کا جو نام تھا وہ بھی بہت ولگر سا نام تھا, ٹھیک ہے. اس میں ریٹڈ آر لکھا ہوا تھا, بس یہ کر کے انہوں نے یوٹیوب پہ چڑھا دیا. جائز ہو گیا نا, جائز ہو گیا, ریٹڈ آر جو لکھ دیا, ٹھیک ہے. اور اتنے لوگوں نے اس کو, آئی تھنک اٹ واز 900,000 پیپل ہو واچ دیٹ ولاگ. کتنی اس میں خواتین ہوں گی, کتنے اس میں بچے ہوں گے, اور اس میں تھا کیا, برے ورڈز, سلینگ لینگویج, بدترین ورڈز جو کہ ایتھیکلی مورلی ہمارے پاکستانی کلچر کے خلاف ہیں. بالکل. لیکن کسی ادارے نے, نہ یوٹیوب نے, نہ پی ٹی اے نے, نہ اس کو بین نہیں کیا. اور اس سے بھی حیران کن بات یہ ہوگی کہ میرے ساتھ جب ایک سملر ایسا ایکسپیرینس ہوا, ویورز آپ کو بھی بتاتا چلوں, کہ اس کے کامنٹ سیکشن میں جب میں گیا ٹو فائنڈ پیپل, یو نو, ان کو کچھ کہہ رہے ہوں گے, یو نو, اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہوں گے کہ یار کم از کم آپ کو ایسی لینگویج استعمال نہیں کرنی چاہیے. میں بہت حیران ہوا یہ دیکھ کے, تو ہاں کہ اس میں کوئی بھی کامنٹ ایسا نہیں تھا کہ جس میں یہ کہا گیا ہو, یا کسی ایسی جو فاؤل لینگویج یوز ہو رہی ہے اس کے خلاف کوئی بھی ایک بات مجھے نہیں ملی. تو میں دیکھ کے بہت حیران ہوا کہ لوگ جو ہے اپریشیٹ کر رہے تھے اس ولاگ کو, اس پوری ویڈیو کو, اس کی سٹوری کو, اور ہر چیز کو. ایک بھی کامنٹ میں نہیں پا سکا, اور ایون خواتین کے کامنٹس تھے, لڑکیوں کے کامنٹس تھے, اور مجھے اور اس ولاگ میں اب جو ہمارے معاشرے میں اور پوری دنیا میں جو ٹیچر ہے, یہ کتنا معزز فگر ہے ہمارے اس میں, اور ماں باپ کے برابر ان کا جو ہے نا رتبہ, ان کی رسپیکٹ کا رتبہ ہے. اس ولاگ میں وہ شخص جو تھے وہ ایک فیمیل ٹیچر کے روپ میں آئے ہوئے تھے, اور جو اسٹوڈنٹس سے انہوں نے دکھایا ہوا تھا کہ وہ اس کا مذاق اڑا رہے تھے, اور اس کو
سیڈیوسو نظروں سے دیکھ رہے تھے اور برے برے الفاظ یوز کر رہے تھے اس ٹیچر کے لیے کہ اب یہ, اور وہ بایولوجی کی ٹیچر تھیں اور وہ کچھ ریپروڈکٹیو آرگنس کے بارے میں بتا رہے تھے. سو دس واز ہیپننگ اینڈ دیٹ گائے سبحان اللہ پتہ نہیں کیسے ہمارے یوٹیوب پہ ایسا کانٹینٹ اویلیبل ہے. میں تو یہ بھی سوچتا ہوں کہ کیا ان کے اپنے ماں باپ جو ہے وہ یہ ان کی ویڈیوز وغیرہ نہیں دیکھتے, ان کی بہنیں نہیں ہیں, ان کو تھوڑی سی حیا نہیں ہے کہ میں یہ اس میں ایگزیکٹلی آئی واز شاکڈ ایٹ آر سسٹرز کہ اس میں کہہ رہی تھیں کہ یو شوڈ بی ان دا میڈیا اینڈ یو شوڈ بی ان دا انڈسٹری اینڈ تمہیں تو ویڈیوز بنانی چاہیے. اچھا تو یہ جو آپ بات کریں نا یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نا ایک نچلے لیول کی بات ہے, ٹھیک ہے, جیسے کہ ابھی آپ نے پورنوگرافی کی بات کی نا تو وہ اوپر کہیں جا کر آتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد لوگ ایسے اقدام اٹھاتے ہیں جیسا کہ یہ اس طرح کے کرائم, ٹھیک ہے, لیکن یہ چیزیں سٹارٹ جہاں سے ہو رہی ہیں یہ پوری ایک چین ہے جو کہ چلنا شروع ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جو پاکستانی ڈراماز وغیرہ ہیں, ٹھیک ہے, یہ اور جو خاص طور پہ وہ جو اردو میں ہیں وہ تو سبھی لوگ دیکھتے ہیں. آئی واز ایٹ اے میکینک 2 days بیک, اور میں شارٹ کر کے بتاتا ہوں آپ کو کہ میں بیٹھا ہوا تھا, ایک میکینک میری بیک سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا جو کہ فون پہ کچھ دیکھ رہا تھا, اور جو دوسرا میکینک تھا وہ میرے سامنے کام کر رہا تھا. تو اس میکینک نے اس سے کچھ پوچھا کہ یار وہ آیا نہیں ہے ابھی تک, ویڈیو نہیں آئی. تو مجھے لگا شاید وہ مجھ سے بات کر رہا تھا. میں نے کہا کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ کہتا نہیں میں اس سے پوچھ رہا ہوں. میں نے کہا کیا پوچھ رہے ہیں آپ اس سے؟ کہتا کہ میں وہ ڈرامہ ہے نا میرے پاس تم ہو, اس کی لاسٹ ایپیسوڈ کا پوچھ رہا ہوں کہ وہ ابھی تک آئی نہیں. تو میں نے کہا سبحان اللہ, مجھے احساس یہ ہوا کہ میکینکس تک جو ہیں وہ یہ ڈراماز وغیرہ دیکھتے ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ڈرامہ ہے میرے پاس تم ہو جس کی بڑی ہائپ آج کل چلی ہوئی ہے, جس کی لاسٹ 2 ایپیسوڈز جو ہیں وہ انہوں نے آن ایئر نہیں کی بلکہ وہ سنیما میں ٹکٹس بکے ہیں اس کے. اچھا. اور پتہ نہیں 1 crore سم تھنگ کے جو ہیں ٹکٹس اس کے, یا شاید سم ویئر اراؤنڈ 1.5 crore کے اراؤنڈ اس کے جو ہے وہ ٹکٹس بکے ہیں صرف لاسٹ 2 ایپیسوڈس کے. تو تاہا اس ڈرامے کی سٹوری یہ ہے کہ ایک انڈسٹریلسٹ ہے اور اس کی وائف ہے جو کہ ہنسی خوشی رہ رہے ہیں, اور ان کا ایک 8 سال کا بچہ بھی ہے. اب وہ لڑکی جو ہے وہ کسی اور شخص سے پیار میں مبتلا ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس بات پر باقاعدہ اپنے خاوند سے لڑتی ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا, اور وہ ایونچولی جو ہے وہ دوسرے بندے کے پاس چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں آگے بہت ساری سٹوری چلتی ہے, اور یہ وہ ڈرامہ ہے جو ایک میس لیول پہ ہمارے ملک میں دیکھا جا رہا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ یوٹیوب کے ٹرینڈنگ ٹیب میں جائیں, ٹھیک ہے, وہ والا نہیں جو آپ کی اپنی ٹائم لائن ہے, جو ٹرینڈنگ ٹیب ہے اس میں جائیں تو اگر آپ ڈراماز کے نام ہی پڑھ لیں صرف, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عشق پیار محبت سے نیچے کوئی چیز وہاں پہ ہے ہی نہیں. ہر ڈرامہ جو ہے اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ ایک لڑکا اور لڑکی یا اپوزٹ جینڈرز کا آپس میں ملنا, پیار محبت, فیلنگز, اس سے آگے ہے نہ اس سے پیچھے ہے. اچھا, ہیونگ سیڈ دیٹ, ویسے میڈیا کے ہم کبھی بھی میڈیا کے جو پازیٹیوز ہیں وہ ڈینائی نہیں کر رہے, یہ ہم لوگوں کو بتا دیتے ہیں. میڈیا ٹیکنالوجی بہت اچھی چیزیں ہیں, لوگوں کو فائدہ بھی پہنچایا ہے, لیکن ایسا کانٹینٹ نہیں ہونا چاہیے جو آپ کے کلچر, آپ کے اسلامک ویلیوز, آپ کے ایتھیکل مورل ویلیوز کے خلاف ہو. بالکل. جیسے اچھا سم ٹائمز پیپل سے کہ دیکھیں نا اس میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایسے ایسے بھی معاشرے میں ہو رہا ہے. سم ٹائمز ایکسپوزنگ این ایول از ایول اٹ سیلف. ہم لوگوں کو آئیڈیاز دے رہے ہیں, اور ان ڈراموں کو دیکھ دیکھ کے پیپل ایکچولی امپلیمنٹ دیٹ ان دیئر لائف. ساس بہو کو تانے دے رہی ہے, وہی ڈائلاگ بول رہی ہیں جو ڈرامے میں بولے جا رہے ہیں, اور بہو ساس کو تنگ کر رہی ہے. اور آپ یقین جانیں میرے پاس ریسنٹلی کچھ کیس کاؤنسلنگ کیسز آئے ہیں جس میں ایگزیکٹلی یہی معاملہ تھا کہ وہ خاتون جو تھیں وہ کسی اور کے ساتھ انوالو ہو گئی تھیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا جو رول پلے کر رہے ہیں وہ یہ ڈرامہ کر رہے ہیں جو کہ ہماری نسل کیوں نہ تیار کر رہے ہیں, اینڈ دے آر میکنگ دیم ڈی سینسٹائزڈ کہ یہ تو معاشرے میں ہو رہا ہے, دس کین ہیپن, اس کے ساتھ بھی ہوا, اس کے ساتھ بھی ہوا. سو دس از واٹ اٹ از. اور مارننگ شوز دیکھ لیں آپ, ہمارے بہت اچھے اچھے ڈرامے بھی ہیں, ہم ان کو ڈینائی نہیں کر رہے, بہت اچھے اچھے مارننگ شوز بھی, بہت اچھے پروگرامز بھی ہیں, ہم ڈینائی نہیں کر رہے. کچھ ایسے برے کریکٹرز ہیں اور برے لوگ ہیں جو کہ مسلمانوں میں فحاشی اور بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں. تو ہاں اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے ڈراماز ہیں. اگر آپ وہ ٹرینڈنگ میں دیکھتے ہیں تو عشق زہ نصیب اور اس طرح کے کچھ باقی شوز ہیں, جو انڈیا کے کچھ شوز آتے ہیں جس میں خاص طور پہ ایک گھر میں جیسے لڑکے لڑکیاں مکس رہ رہے ہیں اور بہت ساری ڈیئرز ہوتی ہیں, ریئلٹی شو کائنڈ آف تھنگ, اس طرح کے شوز ہو رہے ہیں, اور اس میں فری مکسنگ ہے, اور یو نو ڈریسز اس طرح کے پہنے ہوئے ہیں, دیر از نو شیم بٹ اٹس آل ہیپننگ. میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں, تو سوچیں اس کے بارے میں کہ جو شخص ان سب چیزوں, یہ سب ان پٹ لے رہے ہیں نا آپ, ٹھیک ہے, آپ اس طرح کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, آپ بل بورڈز پہ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں, آپ ایون معاشرے میں لوگوں کو ایسا چلتا پھرتا دیکھ رہے ہیں کچھ جگہوں پہ. ایک شخص جو ہے جس کے پاس کوئی مینز نہیں ہے, مطلب وہ شادی شدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے,
یا کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی گرل فرینڈ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو وہ اپنی یہ جو آپ سمجھ لیں کہ ہوس ہے, اگر اس کو اپرچونٹی ملتی ہے کہ کوئی بچہ ہے تو وہ اسی کے ساتھ پوری کرے گا نا. بالکل ایسی بات ہے. اچھا, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کہ کوئی بھی مولوی حضرات یا اسلامک طبقہ جو ہے وہ اس بارے میں بات کرتا ہے کہ معاشرے میں یہ چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ لوگوں کو فیڈ کیا جا رہا ہے, تو لوگ ہمیشہ اس بات کا جواب اس چیز سے دیتے ہیں کہ کیا وہ جو معصوم بچی تھی اس نے کون سا ایسا ڈریس پہنا ہوا تھا جسے دیکھ کے بندہ ایکسائٹ ہو گیا اور اس کی طرف اس کرائم کی نیت سے بڑھا. تو بات سمجھنے کی ہے کہ وہ اس بچی کی طرف اس بچی کی وجہ سے لوگ نہیں اٹریکٹ ہوتے, بلکہ وہ تو پہلے اٹریکٹ ہوئے ہوتے ہیں, ایکسائٹ ہوئے ہوتے ہیں سیکشولی, آئی ایم یوزنگ دیز ورڈس, سیکشولی ایکسائٹ ہوئے ہوتے ہیں ویڈیوز دیکھ دیکھ کے, بل بورڈز اور معاشرے میں آگے پیچھے گند بلا دیکھ کے, اور ایون پورنوگرافی کے تھرو لوگ ایکسائٹ ہوئے ہوتے ہیں. انہیں اپرچونٹی چاہیے, چاہے وہ بچی ہو یا کوئی ایون اینیمل ہو. پیپل ول ڈو اینی تھنگ جسٹ ٹو سیٹسفائی دیئر سیکشول نیڈس. بالکل. اور یہ جو بری انڈسٹری ہے, پورن انڈسٹری, اس میں یہی لوگوں کو بمبارڈ بھی کیا جا رہا ہے کہ یو کین ہیو ریلیشن شپ وتھ اینی ون, بالکل, بلکہ اس میں پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے بہت سارے ویوز ایسی کیٹیگری کے آتے ہیں جس میں چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ہے نا برے فیل کیا جا رہا ہے. اس کے بارے میں تو شاید وہ ایک بل بھی پاس ہونے جا رہا ہے شاید ویسٹرن ورلڈ میں, کہ جو چائلڈ پروسٹیٹیوشن ہے اور چائلڈ سیکس جو ہے, اس پہ اگر آپ تھوڑا سا ریسرچ کریں تو یو ول فائنڈ, اور حیران کن باتیں ہیں کہ وہ لوگ جہاں LGBTQ اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکا ہے اور ہونے جا رہا ہے, اس میں ایک چیز یہ بھی ہے. اور سم پیپل مائٹ بی تھنکنگ کہ ہم یہ باتیں کر رہے ہیں تو ہم کوئی ایسی بہت متقی یا کوئی ایسی باتیں کر رہے ہیں جو کہ بہت ان کامن ہے. سبحان اللہ, دیکھیں ان ڈراماز نے یہ ایک ہمارا جو حیا کی جو بار ہے نا, جو کہ یہاں ہونی چاہیے, یہاں پہ لا کے کھڑی کر دی ہے. اگر ہم اس ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے, لیکن یار ڈراماز یہ تو ہیں, ہر کوئی دیکھ رہا ہے, تو ہمارا وی آر سو ڈیسینسٹائزڈ اس چیز میں. آپ کو میں ایک ریسرچ بتاؤں علی بھائی, ریسرچ کنڈکٹ کی گئی جس میں اپنے ہسبینڈس کو بلایا گیا, اور پہلے ایسے سیٹ آف ہسبینڈس کو بلایا گیا جن کی بیویاں بہت نارمل تھیں. ان کو ان سے زیادہ ڈارک کمپلیکشن کی اور مزید کم خوبصورت عورتوں کو دکھایا گیا سینما میں, اور دکھایا گیا, اور پھر انہوں نے کہا کہ اپنی بیویوں کو ریٹ کرو 1 out of 10. انہوں نے 7-8 ریٹ کیا, کیونکہ انہوں نے جو دیکھا تھا ان سے زیادہ خوبصورت ان کی بیویاں تھیں, تو ان کا ایک بار سیٹ ہوا تھا. ناؤ ایک اور سیٹ آف مین کو لایا گیا, ان کی بیویاں بہت خوبصورت تھیں, ان کو سپر ماڈلز اور یہ سٹارز دکھائی گئیں, اور کہا کہ اب آپ کائنڈلی اپنی بیویوں کو ریٹ کریں. دے ریٹڈ دیئر وائفز 4-5. اور ہم سارا دن جو ہمارے مسلمان ہیں وہ بل بورڈز پہ, وہ ٹی وی پہ ان سٹارز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو کیوں نہ گھر میں طلاقیوں, کیوں نہ ریلیشن شپ ڈسٹروائے ہوں, اور کیوں نہ ایک انسیٹسفیکشن پیدا ہو ریلیشن شپ کے بیچ میں. تو یہ ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اور ایون جو یہ پورن انڈسٹری ہے وہ بھی آپ کو اتنا زیادہ آپ کے پلیجر کو ہائی کر دیتی ہے کہ جب تک آپ کو یہ نہیں ملے گا اور اتنی خوبصورت عورت اور یہ سب کچھ نہیں ہوگی جو آپ کو اتنا پلیز کر رہی ہے, تب تک آپ جو ہے نا سیٹسفائی نہیں ہوں گے. اور بیگم سے انسان جو جس حلال ریلیشن شپ ہے وہ پھر نہیں ہوتا. اور ڈراموں میں بھی یہ ہو رہا ہے کہ ٹاپ ماڈلس کو, سیلیبریٹیز کو لایا جاتا ہے, اور پھر ان کے ساتھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جو کہ مطلب اللہ معاف کرے جگہ کا نا بھی وہ ہے. تو ہاں, یہ تو ابھی آپ نے بات کی ایک شادی شدہ شخص کی, تو اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جو شادی شدہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو ہی از لوکنگ فار اپرچونٹی. وہ برسٹ ہو رہا ہے ایموشن سے, اور وہ کسی بچی پہ بیچاری پہ نکالے گا. اور یہی ہماری مسلمان بچیاں اور ایون نان مسلم بچیاں بھی ریپ کیسز کا شکار ہو رہی ہیں, بیکاز یہ برائی ہے اتنی زیادہ. اس لیے نا اسلام ایک پرفیکٹ ریلیجن ہے. اس لیے اسلام نا, ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا, ہم نے اسلام کی ایک بات نہیں مانی, اور پھر جب یہ کانسیکوینسز ہم فیس کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اسلامک پنشمنٹ ایسی ہیں, یہ ویسا ہے یا ویسا ہے, اسلام پہ بلیم کرنا شروع کرتے ہیں. بالکل ایسا. ہم نے اسلام کے ساتھ جسٹس ہی نہیں کیا. اگر اسلامک ویلیوز پہ آج ہم چل رہے ہوتے, آئی ایم پریٹی شیور یہ جو ریپ کیسز ہیں اور جو مرد اپنی بیویوں کو ابیوز کرتے ہیں, اور اس طرح کے بہت سارے کیسز, ٹھیک ہے, اور جو خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے, اور یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ریلیشن شپس ہیں جس میں عورتیں آئے دن ڈپریس ہو رہی ہیں اور بریک اپس ہو رہے ہیں, اور مرد بھی اس سے ہو رہے ہیں, یہ نہ ہوتے. اور اسلام ایک زندگی, بہترین زندگی دیتا ہے. سبحان اللہ. حدیث میں آتا ہے حیا کے بارے میں, اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب تم میں سے حیا نکل جائے نا پھر تم جو مرضی کرنا ہے کرو. اور ہم سے حیا نکل گئی تو یہ زینب جیسے کیسز اور یہ اس بیٹی جیسے کیسز. ناٹ فارگیٹنگ کہ حیا
از لائک ایمان. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی جب حیا جو ہے وہ چلی جاتی ہے بالکل تو انسان کا ایمان چلا جاتا ایمان ہے. چلا جاتا ہے. اینڈ ایمان میکس یو مسلم, یو نو, صحیح بات ہے. اٹس اے بگ تھنگ. بالکل صحیح بات تو ہے. حیا کا کتنی زیادہ امپورٹنس ہے. بالکل تو اب یہ دیکھیں کہ ہم لوگوں میں سے, مسلمانوں میں سے اس وقت حیا ختم کرنے کی سرتوڑ کوشش کی جا رہی ہے, اور اس چیز میں وہ لوگ کافی حد تک کامیاب بھی ہیں, بالکل جو کہ بڑے افسوس کی بات ہے. اور یہ جو باتیں آپ کر رہے تھے ابھی, وی کین پریٹی مچ ایسٹیمیٹ فرام دا ٹائمز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں نے کس قسم کے معاشرے کا قیام کیا. دیٹ از ایگزیکٹلی اسلام. بالکل کہ جہاں پہ نہ لوگ نظریں اٹھانے والے تھے, اور اگر کوئی نظر اٹھاتا تو کوئی دکھنے والا نہیں تھا. بالکل عورتیں پردہ کرنے والی تھیں, گھروں میں رہنے والی تھیں, ایک خاص قسم کے کام کرنے والی تھیں, اور مرد جو ہیں ان کی نظروں میں حیا تھی, ان کے دلوں میں حیا تھی, اور وہ اپنا کام کرنے والے تھے. اور فیملیز جو تھیں مضبوط فیملیز تھیں, اور ان کی وجہ سے ایک مضبوط معاشرہ تھا جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھا. اور اس میں ہم صرف یہ کسی بھی طرح سے مردوں کو جسٹیفائی کسی بھی طرح سے نہیں کر رہے کہ اگر عورتیں بری ڈریسنگ کر رہی ہیں تو مردوں کو کا حق بنتا ہے کہ انہیں دیکھیں. مردوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنی نظر نیچے کریں, اور عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنے آپ کو صحیح طرح کور کریں اور ماڈسٹ بنیں. لیکن ایک پرورٹ ہے, اور ایک ایسی عورت کو دیکھتا ہے جو کہ جینس میں اور سلیو لیس شرٹ میں اور اس میں بیلی بٹن نظر آ رہا ہے اور گھوم پھر رہی ہیں. اب وہ اس پہ تو اٹیک نہیں کر سکتا بیکاز اس کے ساتھ ڈرائیور ہے یا ہسبینڈ جا رہا ہے, وہ ایکسائٹ ہو رہا ہے. اب وہ پھر اپنے جو ہے نا وہ بچوں پہ نکالے گا, اور اسی وجہ سے ڈرائیورز میں کوکس وغیرہ میں زیادہ تر جو کیسز پائے جاتے ہیں وہ بچوں کے ساتھ ہراسمنٹ کے, وہ یہی کیسز ہیں کہ ڈرائیورز اور کوکس جو ہے نا وہ اس چیز میں پڑ رہے ہیں. ایک قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص مسلمانوں میں بے حیائی کو پھیلانا پسند کرتا ہے اس کو دنیا میں بھی عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی عذاب ملے گا. تو میں سوچتا ہوں کہ سبحان اللہ جو لوگ رسپانسبل ہیں ان بری چیزوں کو شیئر کرنے کے یا ان کو کانٹینٹ کریٹ کرنے کے یا مسلمانوں میں بے حیائی پھیلانے کے, کتنا ہی وہ برا عمل کر رہے ہیں. ایسے بچوں کے جو قتل اور ریپ کا جو ذمہ ہے نا وہ ایسے لوگوں کے سر پہ ہے جو ایسے برے ڈراماز پروڈیوس کر رہے ہیں. دے آر رسپانسبل. آئی تھنک ان لوگوں کو ان کے ڈراما سے بین لگنا چاہیے. کچھ عرصہ پہلے نامعلوم افراد ایک مووی ریلیز ہوئی تھی جس پہ پنجاب گورنمنٹ نے کچھ اسٹیپ اٹھایا اور اس میں بہت ولگر سینس تھے, بین لگایا, لیکن پیمرا نے اور پوری خبروں میں جو ہے نا ایک لوٹ مچ گئی کہ یہ کیسے ہو گیا, یہ تو اتنی اچھی مووی ہے اور اتنا بزنس کیا ہے تو پنجاب گورنمنٹ نے بین کیسے لگا دیا. اور لوگ حیران ہو گئے کہ بین کیوں لگایا, اور تعریفیں کر رہے تھے لوگ یہی موویز دیکھ کے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ اس میں سب کچھ برا ہے, لیکن دیر آر اے فیو کیسز وچ ٹریگر دیئر فیلنگز, اور پھر وہ بری ویب سائٹس پہ جاتے ہیں اور پھر ایسی بچیوں پہ اپنا جو ہے نا وہ درندہ پن نکالتے ہیں. تو اسلام نا ہمیں کہتا ہے نظریں نیچے کر لیں آپ, نظروں میں حیا ہونے چاہیے. اور حدیث میں اللہ نے فرمایا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نظریں جو ہے نا یہ شیطان کے تیر ہیں, ان سے شیطان جو ہے نا وہ لوگوں کے دلوں تک پہنچتا ہے, اور جب نظریں جھک جاتی ہیں تو دل بھی پاک صاف ہوتے ہیں اور اعمال بھی ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن اگر نظریں نہ جھکیں اور اٹھی رہیں تو پھر ایسی بچیاں جو ہے نا وہ شکار بنتی ہیں برے لوگوں کا. تو آئی تھنک ہم صرف اگر اسلام کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لینا اور اس کے پورے ایز اے ہول, جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ, کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ, اگر ہم ہو جائیں, میں اس بارے میں میرا پورا بلیف ہے معاشرے کو دیکھتے ہوئے اور دین کو پڑھتے ہوئے کہ یہ کیسز, ایسے کیسز بہت کم ہو جائیں گے اور ہمیں ایسی چیزوں سے پناہ مل جائے گی. سوچیں اگر یہی ڈراماز اور یہ جتنی بھی میڈیا کی چیزیں ہیں یہ اسلام کو پروموٹ کرنے والی ہوں, صحیح ایتھکس سکھانے والی ہوں, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے والی ہوں, تو کیا معاشرے میں چینج آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بالکل ڈیفینیٹلی آئے گا. بہت اب ان کی وجہ سے ہی یہ جو جتنی بھی نیگیٹو چیزیں ہیں معاشرے میں یہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں. اور آپ نے بالکل صحیح کہا, اس چیز کا حل جو ہے وہ واحد اسی چیز میں ہے کہ ہم گاڈ کانشیس ہو جائیں, ہم اللہ کانشیس ہو جائیں. ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم جو ہے فرائض وہ نبھانے والے ہوں. ہمیں پتہ ہو کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے, اور اس چیز کا یقین ہو کہ اسلام پر چلنے سے ہی ہمارے معاشرے جو ہیں اور ہماری زندگیاں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی. ارے بھی دیکھیں نا, گاڈ لیس سوسائٹی میں نا آپ کو روکنے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے. بالکل, صرف لا ہے یا پولیس ہے. اگر لا یا پولیس آپ کو نہیں دیکھ رہی, آپ جو مرضی کرنا ہے, کتنے کیمراز لگا لیں گے آپ, ٹھیک ہے. لیکن اسلام دیتا کیا ہے ہمیں خوبصورت. میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں نا, لیکن اگر میرے اندر اسلام ہے میں آپ کو نہیں دوں گا, کیونکہ میرا اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. بالکل, قیامت دن میں جواب دے گا. میں کسی سے جھوٹ بول رہا ہوں تو میں نہیں بولوں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا. میں کسی بچی پہ ایسی بری نظر ڈال رہا ہوں
تو لیکن میں نہیں ڈروں گا کہ میرا رب تو دیکھ رہا ہے, مجھے کل کو حساب دینا اللہ تعالیٰ کے پاس, ٹھیک ہے. میں کسی کے ساتھ فلرٹ کر رہا ہوں, میں بچ جاؤں گا اس سے کہ کل میں اللہ کو حساب دینا ہے. اسلام ہر برائی کو جو ہے نا ختم کرتا ہے, جڑیں کاٹ دیتا ہے. لیکن ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم مستی کریں, پارٹیز کریں, ڈرگس کتنی عام ہے, ٹھیک ہے. اور ہمارے گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا اسٹیپ بھی اٹھایا کہ ان پہ یہ اسکولز میں بہت عام ہے, اور ہر جو ہے نا یہ اسٹرابیری, یہ ایل ایس ڈیز اور یہ سائیکیڈیلک ڈرگز, یہ ساری جو ہے نا ہمارے اسکولز میں عام کی جا رہی ہیں. ان کا بڑا اسٹرانگ ریلیشن ہے میوزک کا ڈرگس کے ساتھ, اور جب یہ دونوں چیزیں کمبائن ہوتی ہیں تو پھر فورنیکیشن اور ایڈلٹری معاشرے میں آتی ہے. تو یہ تینوں چیزیں لنکڈ ہیں, یہ تینوں چیزیں لنکڈ ہیں. یہ آپ کو ایسے زون میں لے جاتی ہیں جس میں یو ہیو ٹو کمٹ. ہم بات کر لیتے ہیں یہ جو سانگز ہیں ہمارے, اس میں بڑے کوئی اچھی اور ماں باپ کی خدمت کی باتیں کی گئی ہیں یا اچھا اسٹوڈنٹ بننے کی باتیں کی گئی, نہیں. آڈیو سانگز اور آئی تھنک آڈیو پورنوگرافی, یہ اتنے برے ان کے لیرکس ہیں کہ انسان اگر کبھی اس کو لیرکس پڑھ لے تو وہ حیران ہو جائے کہ میری بیٹی کیا سن رہی ہے, میرا بیٹا کیا سن رہا ہے, اور یہ مسلمان امت کیا سن رہی ہے. لیکن ہوا کیا ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, کہ ہم میں سے جب حیا نکل گئی نا, پھر ہم نے یہ کیا, اللہ نے کہا جو مرضی کرنا ہے کرو. تو پھر ہم لوگوں نے نا یہ کام کرنے شروع کیے, ریپ کیسز ہوئے, لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی, ماں باپ کے ساتھ برا اخلاق ہوا, اور پورا کا پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ اپنی فوج میں ہر وہ شخص رکھتے تھے جو عورت کے معاملے میں ٹھنڈا تھا, کیونکہ اپوزٹ فورسز مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہ رہی تھیں بائی سیلنگ دیم وومن, کہ یہ عورت فتنے میں پڑیں. عورت ایک بہت نوبل ذات ہے, اسلام نے اس کو بہت بڑا مقام دیا ہے. ماں کی صورت میں ہو تو پاؤں تلے جنت ہے, بیوی کی صورت میں ہو کو اللہ نے کہا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی, مطلب بیوی کی کس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے, تم سے بہترین وہ ہے جو بیوی کے ساتھ. بیٹی ہو تو تمہارے لیے جنت ہے اگر تم اس کی اچھی تربیت کرتے ہو. بس میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہمیں نا اپنے ویورز کے لیے ایک شو کرنا چاہیے اس ٹاپک پہ, ویمن امپاورمنٹ پہ. ایگزیکٹلی, کیونکہ جو چیز واقعی ویمن کو امپاور کرتی ہے وہ اسلام ہے. اسلام بالکل ٹھیک ہے, جس کو شاید انفارچونیٹلی ہم لوگوں نے صحیح طرح سے سمجھا نہیں ہے. انشاءاللہ وی شوڈ ٹاک اباؤٹ دس ٹاپک, ویمن امپاورمنٹ. اسلام عورت کو نا کانفیڈنس دیتا ہے, اس کو ایموشنلی اسٹیبل بناتا ہے, اس کو اتنا تکڑا بنا دیتا ہے نا کہ کوئی اس پہ نظر اٹھانے والا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور وہ اپنے آپ کو سیلف سسٹین کر سکتی ہے. وہ آج کل کی ویک اور ایموشنلی انسٹیبل عورتوں کی طرح نہیں ہے کہ کوئی شخص ان کے ساتھ ٹیشو کی طرح کھیل کے یوز کر کے پھینک کے چلا جائے اور وہ ساری زندگی ڈپریشن میں گزار دے, #MeToo ہو جائے. بالکل ایگزیکٹلی. تو یہ ہو رہا ہے بیسکلی. تو میں یہ کہتا تھا کہ عورت کا ایک بہت مقدس مقام ہے ہمارے اسلام میں, لیکن یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ لوگ عورت کو آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں سانگس کے تھرو, موویز کے تھرو, اور ہر چیز ہو کہ اس کو یوز اینڈ ابیوز کرو اور پھر پھینک دو, اور کہتے ہیں کہ ہم معاشرے کے برے حالات ہائی لائٹ کر رہے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, آئی تھنک ہمارے پیرنٹس کا بھی بہت بڑا کردار ہونا چاہیے اس معاشرے میں, ٹو ٹیچ آر کڈز گڈ ٹچ اینڈ بیڈ ٹچ. اور ہمارے بچوں کو, چھوٹی بچیوں کو اور بچوں کو, میں اس دن میں نے ایک لیکچر دیا اسی ٹاپک پہ بچوں کو, اور بچوں میں نے کہا گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے. بچے بیٹھے ہوئے تھے, ان میں سے 8-9 ایئرس کے بچے کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. ان میں سے ایک بچے کو پتا تھا, پوری آڈینس میں سے ایک بچے کو پتا تھا, اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا اس بات کا. تو میں نے ان کو سارا ایکسپلین کیا کہ دیکھیں اگر آپ ایک بٹر فلائی کے پاس جائیں, اسے ٹچ کرنے سے پہلے وہ کیا کرتی ہے, اڑ جاتی ہے. آپ ایک پالتو اپنے ڈاگ سے تو کھیلیں گے, لیکن کوئی اگر اسٹریٹ ڈاگ ہے اس کے پاس جائیں گے تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا کہ یہ میرا مالک نہیں ہے, یہ مجھے ٹچ نہیں کر سکتا. تو جب ایک بٹر فلائی اور ایک کتے کو پتہ ہے کہ یہ مجھے ٹچ نہیں کر سکتا, تو ہم ہیومن بینگز ہیں, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون شخص ہمیں ٹچ کر سکتا ہے, کون نہیں کر سکتا. ہر بندہ لاپ میں بٹھا لے, ہر بندہ پیار کر لے, ایسا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. تو آئی تھنک پیرنٹس کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو بتائیں کہ پرائیویٹ پارٹس کون کون سے ہیں, کون سے ایریاز میں بچوں کو ٹچ کرنا بالکل بھی وہ نہیں ہے, اٹس اے نو گو ایریا, اور ان کو ٹیچ کریں. مردوں کے لیے جو سطر ہے ہمارا, اور بتائیں کہ سطر کیا چیز ہے اور عورتوں میں سطر کیا ہے, ٹھیک ہے. اور ان کو بتائیں کہ اگر آپ کو بابا یا ماما کے علاوہ کوئی اگر یہاں پہ ہاتھ بھی لگائے تو آپ نے فوراً سے اسکریم کرنا ہے اور فوراً سے بھاگ کے اپنے ٹیچر کو یا ہمیں آ کے بتانا ہے. ہم جو ہے نا آپ کو پیار بھی کریں گے, ول گیو یو اے گفٹ ایز ویل, اور ہم اس بندے کو بھی پکڑیں گے. آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا, کوئی اگر آپ کو ٹچ کرتا ہے یہ آپ کی غلطی نہیں ہے, کیونکہ بچے کیا ہوتے ہیں, ڈر جاتے ہیں کہ ہائے یہ کہ میری غلطی نہ ہو, میں ماما کو بتاؤں گی ماما تو تھپڑ مار دیں گے, یہ بابا مجھے وہ کر دیں گے. اور میں کیس جانتا ہوں جس میں ایک بڑی عورت, کوئی پروفیسر نے یونیورسٹی میں ہراس کیا اور مہینوں تک ہراس کرتا رہا اور بلیک میل کرتا رہا, لیکن جب اپنے والد صاحب کے پاس گئیں اور کچھ کہنا چاہا
تو والد صاحب نے ان کو جھڑک کے کہا کہ تم انسان بن جاؤ اور تمہیں کیا کر رہی ہو, اور یہ ایسے کر کے بھیج دیا اور ان کی بات بھی نہیں سنی. تو آئی تھنک پیرنٹس کو بھی بہت ریپ کیسز کے علاوہ یہ جو یہ چلڈرن ہراسمنٹ ہے نا, یہ بہت کامن ہوتا جا رہا ہے اور بچے بہت سفر کر رہے ہیں اس میڈیا کی وجہ سے. بالکل ایسے ہے. تو آئی تھنک پیرنٹس کا بہت بڑا کردار ہے کہ ایک تو اپنے بچوں کو ڈریسنگ اچھی کروائیں. اگر آپ کی بیٹی بڑی ہو رہی ہے, وہ 8-9 سال کی ہو گئی ہے, تو اس کو وہ ٹی شرٹ اور جینز نہ پہنائیں, اس کو اسلامک ایک حیا والا, ایک مسلمان والا لباس پہنائیں, تاکہ کوئی اگر ایسے برے نظر والا شخص ہے وہ اس کو ایز این آبجیکٹ نہ دیکھے اور اس کو ابیوز نہ کرے. اس کو حیا والا لباس پہنائیں اور پھر اپنے بچوں کو ٹریٹ کریں. آئی تھنک میرا ارادہ ہے اپنے بچوں کو کراٹے سکھانے کا. ٹھیک ہے, اپنے بچوں کو کراٹے سکھائیں, اپنے بچوں کو فزیکلی ٹف بنائیں, ان کو اسپورٹس بھی سکھائیں ایک اچھے پردہ دار انوائرمنٹ میں, تاکہ وہ اپنے آپ کو سیلف ڈیفینس بھی ان کو آتی ہو. اللہ کے نبی نے کیوں پروموٹ کیا ہارس رائڈنگ کو, آرچری کو, سوئمنگ کو, کیونکہ دس میکس یو ٹف. ٹھیک ہے, تو ماں باپ کو آئی تھنک چاہیے, ان کی بہت کور رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ ماما بابا کے علاوہ آپ کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا یہاں پہ, نہ ڈرائیور انکل, نہ آپ کے کوئی دور کا ریلیٹیو, نہ یہ لوگ. اگر کوئی ہاتھ لگائے آپ نے فوراً سے ہمیں کمپلین کرنی ہے, اور ان کو بتائیں اس بات کا کہ آپ جب وہ بالغ ہونے کے قریب ہو تو ان کو بتایا جائے کہ آپ جب بالغ ہوں گے تو آپ کے کچھ انوانٹیڈ ہیئر ہوں گے جن کو آپ نے ٹرم کرنا ہے, اور اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ نے یو ہیو ٹو کم ٹو اس. اصل میں اس میں پیرنٹنگ کا بھی بہت بڑا رول ہے نا, لیکن اس کے لیے سب سے ضروری چیز ہے کہ پیرنٹس کا اپنے بچوں کے ساتھ کنیکشن ہو. یہ باتیں آپ اپنے بچوں سے تب کر سکیں گے جب آپ کا بچہ آپ کو دوست کی نظر سے دیکھتا ہوگا. لیکن اگر آپ ایک سخت فادر ہیں جو کہ جب گھر میں آتا ہے تو سب بچے جو ہیں وہ اپنے اپنے کمروں میں یا اپنے اپنے بستروں میں چلے جاتے ہیں اور اپنے ٹیبس چھپا دیتے ہیں, اپنی ساری ایسی چیزیں چھپا دیتے ہیں جن سے وہ ڈرتے ہیں کہ آپ آ کر انہیں جھڑکیں گے یا ماریں گے. تو آپ اس حالات میں ایسا شخص اپنے بچے کو کیسے کوئی ایسی بات بتا سکتا ہے؟ تو اٹ اسٹارٹس فرام دا ویری بگیننگ وین یو ہیو ٹو بیکم فرینڈ آف یور چائلڈ. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ کھیلنا, بچوں کے ساتھ بچہ بن جانا. ٹھیک ہے, ہم لوگ اکثر کیا ہوتا ہے کہ باہر تو بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں, خوش اخلاق ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ساری ہنسیاں ہم باہر نکال دیتے ہیں, اور جب ہم گھر آتے ہیں تو ہم سب سے برے ہوتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے زیادہ بہترین تھے. بالکل. اب جس سے یہ بچی ہے, اس کو وہ شخص شاید یہ کہے کہ میں تمہیں کینڈی دیتا ہوں یا چپس دیتا ہوں, وہ لے گیا ہو شاید, تو یہ بھی بچوں کو بتانا چاہیے کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آئے اور آپ کو کوئی اچھی گفٹ یا کوئی چیز دے تو یو ڈونٹ ہیو ٹو ٹیک اٹ فرام ہم, اور آپ نے پیچھے ہٹ جانا ہے, اور بلکہ آگے کمپلین کرنی ہے کہ وہ شخص مجھے, یہ لوگ نا بچوں کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں جیسے دے آر دیئر فرینڈس, اور کوئی گفٹ دے کے نا پھنسانا چاہتے ہیں. تو آئی تھنک یہ چیزیں بچوں کو بتانی چاہیے. اور آپ نے جیسے بات کی, بہت اچھی بات کی کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اچھی تربیت ہے نا وہ زبان کے استعمال سے کم اور کانوں کے استعمال سے زیادہ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی, یو ہیو ٹو لسن ٹو دیم. لوگوں کی نیڈ زیادہ نہیں ہے کہ ان کو سمجھا دیا جائے, بلکہ آج کل زیادہ تر لوگوں کی یہ نیڈ ہے کہ ان کو سمجھ لیا جائے. بچے چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ لے, لیکن ہمارے ایون پریکٹسنگ پیرنٹس بھی بس چاہتے ہیں کہ بچوں کی اچھی تربیت کا کیا مطلب ہے, ان کو لیکچر دو, ان کو بھاشن سنا دو 2-3 گھنٹے کا, یا ان کو بتا نہیں, ان کو سنیں, ان کو سمجھیں. 90% آج سنیں گے تو کل وہ آپ کو سنیں گے. ایگزیکٹلی, بالکل ایسی بات ہے. تو خیر بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس ہو گئیں, لیکن یہ ہے کہ مینلی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر ہم دین پہ آ جائیں نا, اور ہم یہ جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت دین دیا ہے اس پہ ہم عمل کرنا شروع کر دیں, یہ سارے کیسز اور برائیاں ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائیں گی. لیکن ہم نے دین کو چھوڑا تو ہم نے آج اس طرح کے کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. سو آئی تھنک وی آر رسپانسبل کہ ہم نے نہ دین کو اپنایا, نہ اس کو پھیلایا, نہ اس کو اون کیا. بالکل ایسے ہی. تو وہ انسیڈنٹس ہونے شروع ہو گئے جو آج کل ہم, کیونکہ یہ ذمہ داری صرف ہم جیسے لوگوں پر نہیں ہے, یہ ذمہ داری تو ہم سب لوگوں پہ, جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں. قرآن کی جو آیت ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, اس میں ایڈریس جو ہے وہ سب کو کیا گیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو, کہ تم لوگ جو ہے لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو, تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. تو یہ کام تو ہم نے سب نے کرنا ہے, اور ہم لوگ یہ کام کب کر سکیں گے جب ہم پہلے اپنے اوپر کام کریں گے. وی بیکم بیٹر ورژن آف آور سیلوز فرسٹ, اور پھر ہم دوسرے لوگوں کو اس چیز کی ترغیب دے سکیں گے. تو اس کے ساتھ ہی آج کی ایپیسوڈ بردرز اینڈ سسٹرز ہم ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد ایک اور ٹاپک کے ساتھ میں اور برادر طٰہٰ جلیل حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے جزاک اللہ خیرن, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.